بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پاکستان میں بعض اوقات ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے پولیٹیکل لوگ بیانات دے دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ بھی سلپ آف ٹنگ والی بات بڑی مشہور ہوئی تھی، یعنی کہ زبان گوتا کھا گئی سی، بس یہی سمجھو۔ اچھا، بہرحال پاکستان میں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن ہوتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ میں آج جو میرے موضوعات ہیں ان میں ایک موضوع یہ بھی ہوگا، اور آج کیا ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ اس کے بعد فون کالیں چل رہی ہیں بہت زیادہ، کبھی کوئی کال کر رہا ہے ان کو اور کبھی کوئی کال کر رہا ہے کہ یہ گل ہی نہیں کی تھی تسی کہ ہمیں گل کرتی۔ جناب دیکھو، یہ ہمارے سیاسی لوگوں کا، اور بعض اوقات حکومت جو ہے وہ کسی پارٹی کو پابندی لگانے کے حوالے سے بیان دینے کے بعد پھر جناب دوسری پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ناراض ہونے لگ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں تو جناب اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں تو ڈسکس ہی نہیں کیا ہم سے۔ یہ کیسی بات ہے جناب؟ یہ ساری باتیں کرنی ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئیں گی۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے بہت قریب ترین جو ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گیا۔ بنو واقعہ آپ کو پتا ہے بہت بڑا واقعہ تھا اور پیس پروٹیسٹ تھا، لیکن اندر سے پروٹیسٹ کے اندر سے بھی شرارتی عناصروں نے کیا کیا اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی سیکیورٹی ادارے کی طرف سے۔ اس کے لیے صاف شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان ہوا ہے۔ یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس طرح کا کمیشن بنے گا۔ ایک اور جو ٹاپک بڑا چل رہا ہے وہ ہے ایڈ ہاک ججز کا۔ یہ ایڈ ہاک ججز جس کو نامینیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جی معذرت میں نہیں لگتا ایڈ ہاک ایڈ ہاک جج۔ تو جو ایک ایڈ ہاک جج بچے ہیں ان کے حوالے سے بتانا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی مخالفت ہوئی ہے اور کس نے مخالفت کی ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک شرلی چھڑی ہے، وہ شرلی بتانی ہے کیا ہے اور شرلی کا کیا نقصان ہوا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ لیکن ان خبروں کی ساروں کی تفصیل اور انالیسز سننے سے پہلے آپ کا فرض عین ہے کہ فوری طور پہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے آتے ہیں ایک بات پہ۔ وہ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک اہم دی گل کرتی کہ جس تو بعد ہویا یہ ہے کہ سارے نے کیا سی تھی گل ہی نہیں کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ وہ بات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ تحریک انصاف نئے انتخاب کی صورت میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اسمبلیوں سے استعفوں پر بھی آمادہ ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چھاڑ دی چھرلی، جہاں یہ چھرلی چھڑی گئی جناب۔ اور پھر اس کے بعد یکدم بیرسٹر گور کا رسپانس آیا ہے کہ مولانا صاحب سے یہ تو بات ہی نہیں ہوئی ہماری۔ پھر جناب اسد کیسر صاحب نے فون کٹ ماریا کہ مولانا صاحب آج تو گل ہی نہیں کی تھی، یہ تو گل کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں حکومت کنی پیاری ہوندی جناب۔ اچھا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ جب بات کی مولانا صاحب نے تو اس چیئرمین جو پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گور نے مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا سی گل نہیں کی تھی، یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کتوں گل کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر ٹیلی فون کٹ مارے اسد کیسر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کے بیان کا معاملہ اٹھایا انہوں نے، اور اسد کیسر نے کہا موقف اپنایا کہ آپ سے ملاقات میں اسمبلی تحلیل کی تو بات ہی نہیں کی گئی مولانا صاحب۔ تو مولانا صاحب نے پھر انہیں کہا کہ اچھا نہیں وہ اب بات ہوئی تو تھی کہ ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ اور یہ وہ، تو میں نے پھر اس سے سوچا، اس میں سے ایک بات نکالی کہ یہ مطلب تو ایک ہی ہے کہ جب آپ حکومت یعنی کہ تیار ہو جائیں گے جب لوگ کہ جی ہاں ٹھیک ہے نئے الیکشن کرانے ہیں، تو کے پی کی والے فوری طور پہ اسمبلی بھی توڑ دیں گے اور ریزائن بھی دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے یہ تو آپ نے اپنے طور پہ کہہ دیا نا، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ نے ہماری پارٹی کا فیصلہ ہی سنا دیا عوام کو
تو جس پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر انہوں نے ہنس کے اس بات کو دیا ٹال. لیکن ساتھ ہی پھر مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بات کی ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ جی ہماری جو جماعت ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہماری تلخیاں ہیں وہ اب کم ہو رہی ہیں بس, اور ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ مولانا صاحب نے ساتھ ہی ایک نئی گل کرتی, نئی اتنی پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن اس بلنڈر کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب نے ایسے بات کر دی جناب. تو میں نے کہا یہ فوری طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک میں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. اچھا, ایک بنوں کے حوالے سے جو مارچ کو سیاست کی نظر اور اس حوالے سے جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے اس پہ حکومت کا موقف میں نے کل بھی نہیں بتایا آپ کو, تو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صاف شفاف تحقیقات کے لیے علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی طرف سے جناب کہا گیا کہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے. پہلے نظر نہیں آئے پورے اس میں جناب, بس سامنے کوئی بیان نہیں دیتا, کوئی کچھ نہیں. جب واقعہ بھی ہو گیا, لوگ فائرنگ بھی ہوگی, تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ بیرسٹر سیف ہی بول رہے ہیں کل پرسوں دے. انہوں نے کہا کہ وزیر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پھر نے بنوں میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا ہے, اب لیا آج, اور انہوں نے کہا کہ کمیشن یعنی کہ یہ کل لیا تھا, آج ویلاگ ظاہر سی بات ہے اپلوڈ ابھی جب ہوگا تو کل ہی ہو جائے گی. اچھا, انہوں نے کہا کہ کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرے گا, رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. چلو جی اللہ کرے خیر. اچانک جو فائرنگ ہوئی ہے تو پھر وہ جو فائرنگ ہوئی ہے اسپورٹس کمپلیکس کے قریب سڑک پر پہنچے تو اچانک فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی, جس سے مطلب زخمی ہو گئے اور 4 لاشوں کے حوالے سے کہا گیا. 5 کہی جا رہا ہے لیکن بہرحال 4, میں کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ 4 کی بات ہوئی تھی, اور وہ 4 جو تھی وہ ہاسپٹل کے ذرائع سے ترجمان جو تھے ڈی ایچ کیو انہوں نے بتایا تھا. اچھا جی, حکومت کی طرف سے کچھ قوتوں نے بنوں امن مارچ کو سیاست کی نظر کیا. اب بھی پراپوگنڈا مہم جاری ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں. عطا تارڑ صاحب نے پڑھا نے کیا ہے کہ دہشت گردوں نے 15 جولائی کو بنوں چھاونی میں دہشت گردی کی. اس دوران ایک سپاہی نے اپنی جان قربان کر کے ہزاروں افراد کو بچا لیا تھا. اس کے بعد تاجروں نے اجازت لے کر امن مارچ کیا, لیکن سیاسی ناظر کی جانب سے 15 جولائی کے حملے کی جگہ جا کر ہی احتجاج کی کوشش کی گئی, اور اس پہ مزید انہوں نے کہا دہشت گرد حملے والی جگہ پر جا کر تشدد کارروائی کی ہونے کی کوشش. اس دوران مسلح افراد بھی موجود تھے جن کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور 22 زخمی ہوا. عمران خان کا بیان دیکھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی, کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتے. کچھ عناصر کی جانب سے قومی اسلامی کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علاقے میں حالات امن کی طرف جا رہے ہیں لیکن کچھ عناصر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جس جماعت کی حکومت ہے اس کے اپنے لوگ مارچ میں شامل تھے. وہاں کی حکومت کیسے صاف شفاف انکوائری کر سکتی ہے؟ ان کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے کی انکوائری کرے. جناب یہ حکومت کی طرف سے فوری طور پہ رد عمل آیا جیسے ہی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جناب بس یہ کمیشن بنا رہے ہیں, اور بیرسٹر سیف نے کہا. بولا آپ دوسرا دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست تھی اب ٹکراؤ کی ہے, تو وہ عمران خان صاحب نے جو 15 جولائی کا اٹیک تھا جو فوجی چاہے یعنی کہ کینٹ والی سائڈ پہ ہوا ہمارے سیکورٹی فورسز پہ, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 دہشت گرد مارے گئے تھے اور 8 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے. اس کی کنڈیمنیشن محترم عمران خان صاحب نے جیل سے بہ کے بالکل کوئی نہیں کی تھی, اور انہوں نے سیدھی فائرنگ جی ہوئی ہے جی انہوں نے بقول کے سیکورٹی والوں نے سیدھی فائرنگ کی تھی احتجاج سے. وہ بارے سے عمران خان صاحب جناب کہہ رہے ہیں. دیکھیے مطلب کہنے کا ہے کہ 1971 والی گل یاد کرو بھائی, یہ اس طرف چیزاں امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ رحم کرے, اللہ پاکستان کو بھائی جی محفوظ رکھے, اور کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں بھائی جی بس. اچھا ایک اور بات کرنی تھی, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے یہ صاحب, اور انہوں نے جناب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا, اور وہ کافی عرصے سے خود کو مسلم لیگ نون کے سیاسی معاملات سے علیحدہ کر چکے تھے. اب انہوں نے کہا تھا عوام مہنگائی بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں, خوش آمدید ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے. نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں ہے, تفصیلی بیان جلد جاری کروں گا. آصف کرمانی صاحب سینیٹر نون لیگ کی طرف سے رہے ہیں, اور جب سے بی بی مریم بی بی سی ایم یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے اس کے بعد سے
آصف کرمانی صاحب کا ایک انٹرویو منصور علی خان صاحب کے ساتھ بھی میں نے دیکھا تھا، اس میں شو کاز کی صرف بات ہو رہی تھی، لیکن اب انہوں نے کہا جی ہوں بس جو انہوں نے بالکل انہوں نے میرے خیال سے کوئی انہوں نے لفٹ نہیں انہوں نے کرائی، تو فی الحال انہوں نے جناب ریزائن کرتا ہے۔ تو یہ ہیں جناب آصف علی کرمانی صاحب۔ آصف علی کرمانی صاحب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، پولیٹیکل سیکٹری تھے اور بڑے وفادار ساتھی سمجھے جاتے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے، لیکن فی الحال پائی ہو گئے نے چھڈ پارٹی۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، یہ جو اڈہاک ججز ہیں نا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل مظہر عالم صاحب تھے اور انہوں نے کیا جناب میں نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اڈہاک جج میں نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا، خیر انہوں نے کچھ وضاحت بھی نہیں کی اور کوئی خبر بھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ اچھا یہ جوڈیشل کمیشن کی جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کو اڈہاک جج تعینات کرنے کی سفارش ہوئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت اجلاس، یعنی کہ جو اجلاس تھا وہ جب ختم ہوا تو بتایا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کو اڈہاک جج تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کے نام کی منظوری جناب 8-1 کے خلاف 8 کے تناسب سے دی گئی ہے، اور جسٹس طارق مسعود 1 سال کے لیے ایک سال واسطے اڈہاک جج جو ہیں یہ اڈہاک جج جناب لگیں گے، تعینات کی سفارش ہو گئی ہے ان کی۔ اور جسٹس منیب اختر نے جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کی بطور اڈہاک جج تعیناتی پر اختلاف کیا ہے۔ یہ جسٹس منیب اختر اے اوئی نے جڑے ہوں باہر جا رہے نے چھٹیاں کرن واسطے، چھٹیاں انہیں کہ ملک باہر جانا ہے چھٹیاں کرنی ہیں، اور جب چھٹیاں ہو جائیں، اور دوسرا یہ میں بتانا تھا کہ ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وہ یہ کی گئی ہے جناب، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کا اڈہاک جج کی تعیناتی پر جوڈیشل کمیشن کا شکریہ بھی ادا ہو گیا، اور پھر اس میں جناب ہوا یہ ہے کہ دوسری جانب جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کے نام کی منظوری 6 اور 3 کے تناسب سے دی گئی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل کی تعیناتی پر مخالفت کی گئی تھی۔ اچھا جو ہوا یہ تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، جسٹس مقبول باقر انہوں نے جناب انکار کرتا سی، جسٹس منیب اختر نے جسٹس سردار طارق مسعود کی بطور اڈہاک جج تعیناتی پر اختلاف کیا تھا، جبکہ جسٹس سردار طارق مسعود کے نام کی منظوری 8 اور 1 کے تناسب سے دی گئی۔ اچھا یہ میں اڈہاک جج کا طریقہ تقرر کیا جا سکتا ہے، موجودہ یہ آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت سپریم کورٹ میں اڈہاک جج کا تقرر کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ دوں میں بتا۔ ایک خبر جو میرے سامنے آئی ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد میں آخری بات کر کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، مسلم لیگ نون کی 3 خواتین ارکان اسمبلی نے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے۔ یہ وہی نظر ثانی اپیل ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کی معطل 3 اراکین اسمبلی نے مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو دینے کی عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی متاثرہ اراکین اسمبلی ہما اختر چغتائی، ماجبین عباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے نظر ثانی اپیل دائر کی، جس میں سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اچھا انہوں نے موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع نہ کرنا تسلیم شدہ حقیقت ہے، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا پورا کیس سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں میں متعلق تھا۔ اپنی مرضی سے سنی اتحاد کونسل میں جانے والے 41 ارکان کو پارٹی تبدیل کرنے کے لیے 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے۔ 15 دن دی ویسے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اے اوئی جناب جڑے جج نے نا 8، ٹھیک ہے نا سر، یہ جناب جا رہے ہیں چھٹیوں پہ اور یہ اپنا کام ڈال کے چلے گئے ہیں۔ باقی تو چلو جی میں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ نہیں، مطلب کہ جو
جو جن کو سوجھ بوجھ ہے اور جو باقاعدہ جڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ اور ججز کے ساتھ، اور اس میں سپریم کورٹ کے سینئر کورسپونڈنٹس بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، تو اس حوالے سے جو لوگ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چلیں جناب پی ٹی آئی کو بلا کے اگر دیا گیا ہے، ان کو زندہ کیا گیا ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی، آزاد تھے ہی پی ٹی آئی کے، چلو اچھا یہ بات ہوگی ختم ہونا آ جاؤ۔ 15 دن کی گل سمجھ کوئی نہیں آئی بھائی کہ 15 دن کے اندر اندر جلدی جلدی تسی یہ کرو، 15 دن کے اندر اندر جناب بیان حلفی جمع کراؤ، اپنے آپ ثابت کرو تو پی ٹی آئی چ ہے کہ ہوں ہویا ہے کہ ان لوگوں نے بھی جمع کرا دیے بیان حلفی جن کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی، نون پی ٹی آئی نے، تو اب یہ نواں ایک کٹا کھل گیا، ایک عجیب جی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے۔ اور اینڈ چ میں یہ کہنا چاہنا کہ 5 مخصوص نشستاں پی ٹی آئی نو ملنا 60% ناممکن ہے، بس یہ بات یاد رکھنا، میں نے اپنے طور پہ 60% دیا ہے۔ کیا اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں کچھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس واسطے میں تمہیں یہ گل سے دسنی سی وہ میں دیتی ہے 10۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا، آج مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہاں معذرت چاہتا ہوں میں تھوڑا سا گیپ لے لیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے انہوں نے اختلاف کیا جب دوسرے جو ججز تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اسی چھٹیاں اناؤنس ہو گئی ہیں، اور چھٹیاں اناؤنس ہونے کی وجہ سے ہم تو ریویو پٹیشن جو ڈلی ہے اس پہ چھٹیوں کے بعد اب ستمبر میں اس کو ہم انٹرٹین کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا نہیں بھائی یہ بہت ضروری ہے اور یہ فوری طور پہ ہونا چاہیے، اور چھٹیوں کے حوالے سے پہ جناب اس پہ آپس میں ججز کی بحث و تکرار بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈیٹیل میرے سامنے آ گئی ہے۔ گرمیوں کی چھٹی کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے 18 جولائی کے اجلاس کے منٹس جاری کر دیے ہیں، اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ رولز کے مطابق عدالتی سال ستمبر کے دوسرے پیر کو شروع ہوگا۔ چیف جسٹس نے 15 جولائی سے عدالتی چھٹیوں کا اعلان کیا۔ چھٹیاں کسی رولز کے مطابق منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ کمیٹی یا چیف جسٹس عدالتی چھٹیاں منسوخ نہیں کر سکتے۔ چیک کرو تسی عدالت کے اندر کی ہو رہا ہے، وہی نا گروپنگ چیک کرو، 8 جج بھائی بھاری پی گئے فی الحال۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 17ویں اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے، جیسے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظرثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا۔ کمیٹی نے فیصلہ کی نظرثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں جاری ہوا۔ اچھا، دستاویز کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 جج سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنایا۔ کمیٹی منٹس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز سے نظر ثانی درخواستوں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ بھائی میں جو مرضی ہو جائے اے ہو جانا جو مرضی ہو جائے 3 سال میں پہلے ہی کیا سی کہ جج 3 سال ود جانی ہے عمر مدت ملازمت 3 سال چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکسٹینشن مل جانی آٹومیٹکلی۔ جب ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے جناب وہ 62 سے 65 ہو جائے گی ادھر، اور 65 سے 68 ہو جائے گی، یعنی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی جج ہوگا اس کے بھی 3 سال ود جانے نے، اور جو سپریم کورٹ کے جج ہوں گے ان کے بھی 3 سال عمر کے بڑھ جانے ہیں، جب یعنی کہ مدت ملازمہ کے 3 سال، تو جب وہ مدت ملازمت 3 سال بڑھ جائیں گے تو پھر قاضی فائز صاحب 3 سال واسطے مزید چیف جسٹس آف پاکستان لگے رہیں گے۔ جب قاضی فائز صاحب 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان لگے جائیں گے تو جڑے ہے نے آنے والے چیف جسٹس، تو آنے والے چیف جسٹس جو ہوں گے جیسے جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر تے منیب اختر ہے، یہ جڑے دونوں نے انہاں نوں جناب پتہ ہے کہ اسی تے چیف جسٹس بننے نہیں سکنا، کیونکہ وہ بھی ریٹائر 3 سال ود گئے تھے، وہ 3 سال انی دیر پتہ نہیں قاضی فائز صاحب چیف جسٹس لگیا رہا تو کی ہوئے گا۔ تو بھائی یہ اس قاضی فائز صاحب اور 3 سال کے ایکسٹینشن کے چانس پتہ کتنے ہیں؟ فی الحال 60% اس کے چانس ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ویسے ملک میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن
یہ اس کے زیادہ چانس ہیں کہ قاضی فائز صاحب جناب بیٹھے رہیں گے. اور یہ تھی آج کی جو بڑی امپورٹنٹ خبریں. میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو میں بتا دوں. ویلاگ پھر لمبا ہو گیا, میں معذرت خواہ ہوں کہ ویلاگ لمبا ہو گیا. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دے دیں فوری طور پہ. اللہ حافظ.